السلام علیکم، میرا نام شیر دل ہے۔ میرے دوستوں، کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ دنیا بدل چکی ہے؟ یہ دنیا پہلے جیسی ہے ہی نہیں۔ جہاں دیکھو ظلم، زیادتی، ناانصافی، خون، ہر جگہ مسلمان قتل ہو رہا ہے اور تمام دنیا خاموشی سے تماشائی بن کے دیکھتی چلی جا رہی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم لوگ خاموش کیوں ہیں؟ ہماری مسجدیں خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں، قرآن صرف الماریوں میں ہی بند پڑے ہوئے ہیں، اور نماز کے ساتھ تو ہمارا وہ رشتہ رہا ہی نہیں ہے، دل کا رشتہ، وہ ایسنس جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ہم نے تو وہ ایسنس ہی آج تک نہیں لیا۔ ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ صرف ایک ٹائٹل مسلمان کا لگا ہوا ہے، ہمارے کام تو ایسے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے دل اللہ سے دور ہو چکے ہوئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو طرح طرح کی فتنوں میں مشغول کر کے زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بھول چکے ہوئے ہیں کہ ان فتنوں کی وجہ سے ہم اتنا بہک چکے ہوئے ہیں، اتنا بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ جب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے، پھر بھی ہم دنیاوی ہی کوئی انٹرٹینمنٹ کا سہارا لیتے ہیں بجائے اللہ سے کوئی تعلق جوڑنے کے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ وہی امت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ تمہارے کاندھوں پہ وہ بوجھ ہے، وہ ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تم نے سر انجام دینا ہے، اور ہم دنیا کا ہر کام کرتے چلے جا رہے ہیں سوائے اس کام کے، اس مقصد کے جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس زندگی میں، اس دنیا میں بھیجا ہے۔ مجھے آج یہ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کنفیس کرنی پڑ رہی ہے، ماننی پڑ رہی ہے کہ ہم اللہ سے بہت دور ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف کی بات پتہ کیا ہے؟ کہ ہمیں اس دوری کا کوئی درد ہی نہیں ہے، ہمیں اس دوری کا وہ احساس ہی نہیں ہے جو ہمیں ایک گلٹ فیل کرا سکے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، صحیح کی طرف تو جا ہی نہیں رہے۔ اس دنیا کے فتنوں نے ہمیں اتنا بہکا دیا ہوا ہے کہ ہم بھول چکے ہوئے ہیں کہ ایک بہت بڑا طوفان، ایک بہت بڑا ٹرائل، ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، دجال، جس کے اشارے ہمیں ملنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں لیکن ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہ بات بھی بالکل یقینی ہے کہ یہ دجالی نظام ہمارے ذہنوں میں ضرور گھس چکا ہوا ہے۔ ٹی وی، موبائل، سوشل میڈیا، یہ سب تو ٹولز ہیں ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے، اور ہم ان کی ان چالوں میں پھنس چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں انٹرنیٹ سے بھری ہوئی دنیا بسیرا کر چکی ہوئی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جب ہمیں آخری سانس آئے گی تو کیا ہمیں انسٹاگرام کے فالوورز کام دیں گے؟ کیا انسٹاگرام کے فالوورز ہمیں کوئی ترغیب دیں گے بچنے کی؟ یا جب ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو کیا نیٹ فلکس کی کوئی ایپیسوڈ ہمیں کوئی اسٹریٹجی بتائے گی بچنے کی؟ جی نہیں۔ اگر ہماری کوئی بچت ہے تو وہ صرف اور صرف اسی میں ہے کہ ہم اس پوری زندگی کو اللہ کو منانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اس کے دیے ہوئے مقصد میں کامیاب ہونے میں گزاریں۔ کب تک؟ آخر کب تک ہم اس تھوڑی سی زندگی کی خاطر اپنی آخرت کو بیچتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم اس دنیا کے تھوڑے سے مزے کی خاطر، اس دنیا کی تھوڑی سی لذت کی خاطر، اس دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر ہم آخرت کا سودا کرتے رہیں گے؟ آخر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ میرے دوستوں، اب بھی وقت ہے، اب بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اب بھی اللہ ہمارے انتظار میں ہے، اب بھی اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اوپر کیے گئے ظلموں کو ختم کریں، مٹائیں، ان کو بدلیں، اور اپنی زندگی کو اس ٹریک پہ لے کے آئیں جو ٹریک ہمیں اللہ نے سونپ کر اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ اللہ ہمیشہ قریب ہے، اللہ سے زیادہ
کوئی ذات اس دنیا میں آپ کے قریب نہیں ہے، وہ تو آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک آنسو، ایک سچا آنسو جو خالص اللہ کے لیے بہایا جائے، دل کی صرف ایک تڑپ، ایک خالص تڑپ جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ رات کے پہر میں ایک ہی سجدہ، خالص ایسا سجدہ جو سچا ہو۔ صرف اتنی سی دوری پر ہم ہیں، ہمیں ہماری زندگی کا مقصد نظر آنے لگ جائے گا۔ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ پاک کو منانا، اللہ پاک سے رجوع کرنا، اللہ پاک سے مدد حاصل کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ دنیا فانی ہے، ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، دجال کا فتنہ، جس سے صرف وہی بچ سکے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان صرف اسی کا مضبوط ہوگا جس کے دل میں اللہ پاک ہوگا، اور اللہ پاک اسی دل میں آتا ہے جو اپنے دل کو پاک کرتے ہیں، جو اپنے دل کو خالص اللہ کے آگے پیش کر کے سرنڈر کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں، کوئی آپشن نہیں کہ ہم اپنے تن من کی بازی لگا کر اللہ پاک کو راضی کرنے کے راستے پر چل پڑیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ آئیے واپس لوٹ آتے ہیں اللہ کی طرف، حقیقت کی طرف، اس سے پہلے کہ یہ وقت، یہ موقع، یہ مہلت بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔